اچھا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اچھا بتایا گیا رمضان کا مہینہ اس بار کا 2026 کا جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کب شروع ہوگا؟ کب شروع ہوگا؟ تراویح کی نماز 18 فروری. بولو انشاءاللہ. 19 فروری کو پہلا روزہ ہوگا. کب فروری کو؟ 19 فروری کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. جتنے نوجوان ہیں دیکھیے کہ روزہ جیسے ہی شروع ہوگا کتنے لوگوں کو گیس پہلے اٹھ جاتا ہے. توبہ کرو میرے بچوں نوجوان. کیسا جوان ہے رے بھائی؟ یہ جوان ہے کہ پولٹی مرغی ہے؟ 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان ہٹا کٹا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. ہماری ماں بہنیں سپورٹ کرتی ہیں. عید کے بعد بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کا روزہ رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا روزہ نہیں رکھیے بیٹا کمزور ہے جب وہ بیٹا. عید بات تو بیہا گال پچ کے جاتا ہوں. روزہ فرض ہے. ایک بات یاد رکھنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا بڑا پاک مہینہ ہے. اور سنو میرا اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ صرف روزے داروں کا ہے. ایک دروازہ روزے داروں کا ہے. اللہ کہے گا اور قربان جاؤ جس نے روزہ رکھا میرے لیے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اس لیے میری ماں بہنوں آپ بھی روزہ، آپ کے لیے بھی 4 باتیں ہم بولیں گے انشاءاللہ. 4 کام آپ کو کرنا ہے. وہ لاسٹ میں بتاؤں گا. ابھی افریقہ کے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. بڑا اچھا واقعہ تھا کہ رمضان کا مہینہ شروعات ایک امام صاحب جو مسجد محلے کے امام صاحب تھے ان کو ایک آدمی سارے محلے والے ایک روز کر کے دعوت دیتے تھے. امام صاحب کو بلا کر کھانا کھلاتے. تو بتایا کہ افریقہ کے اندر میں امام صاحب کو ایک نوجوان نے دعوت دی اور روم کے اندر لے گئے. امام صاحب بیٹھے. یہ نوجوان دروازہ کو بند کر کے کھانا لینے چلا گیا. کھانا آیا، امام صاحب کھانا کھائے، دعا کر کے وہاں سے نکل گئے. تو وہ جو نوجوان دعوت دیا تھا اس کی بیوی امام صاحب کے نکلنے کے بعد روم کے اندر میں داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ $300 300 روپیہ یہیں پر میز پہ رکھا ہوا تھا. وہ پیسہ نہیں ہے. تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیں نا ہم یہیں پر 300 روپیہ رکھے تھے، وہ روپیہ نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا. تو اس کی بیوی بولی کہ اس روم کے اندر میں آپ کے علاوہ، میرے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہے. تو آپ نہیں لیے، ہم نہیں لیے، یہ پیسہ لیا کون؟ تو اس کا شوہر بولا کہ ہو نہ ہو امام صاحب لیے. بولا پر ایک دم سیور سی بات ہو نہ ہو کیا وہی لیے ہیں؟ بولے بتائیے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گھر میں دعوت کھانے آئے اور 300 اڑا کر لے گئے. دلوں کے اندر میں ان لوگوں کا بدگمانی پیدا ہو گئی. اچھا نوجوان نے کہا کہ چھوڑو ضرورت ہوگی امام صاحب کو لے کے چلے گئے، جانے دو، یہ سب آدمی سے دور رہنا اچھا ہے. یہ نوجوان 1 سال کے اندر میں تھوڑی دوری بنائے رکھا ہے امام صاحب سے. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا، 1 سال ہو گیا، سارے لوگ دعوت کر رہے ہیں. یہ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب امام صاحب غلطی کر لیے ہیں لیکن آخر ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں تو سب دعوت کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کریں گے تو شکایت ہوگی، تو دعوت کر دیتے ہیں، جانے دو. بھی بولی کہ ٹھیک ہے دعوت دے دیجئے. اور دعوت دیا. امام صاحب تشریف لائے اور گھر کے اندر میں بیٹھے اور قربان جاؤ وہ نوجوان نے کہا کہ امام صاحب ایک بات میں بولوں، آپ تکلیف تو نہیں مانیں گے؟ بولا کہ نہیں. بولو کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت پچھلے سال آپ رمضان میں میرے گھر میں آئے تھے دعوت میں. بولا کہ ہاں آیا تھا. بولا کہ حضرت اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے مانگ لیتے، لیکن $300 یہاں میرا 300 روپیہ رکھا ہوا تھا، شاید آپ نے اٹھائے. تو امام صاحب بولے ہاں میں نے اٹھایا ہے. بولا آپ نے اٹھایا ہے؟ بولا ہاں. امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجھے کمرے کے اندر داخل کیا تو آپ نے فین چلا دیا، پنکھا چلا دیا، وہ پیسہ آپ کا میز پہ وہ روپے پڑے ہوئے تھے، تو ہوا جب چلی تو وہ پیسے اڑنے لگے. تو میں نے کہا کہ یہ ادھر ادھر گر جائے گا، تو ہم 300 کا نوٹ اٹھا کر کے یہ جو قرآن آپ کا ہے ہم قرآن کے پہلے پیج میں کھول کے رکھ دیے تھے.
قرآن نہیں دیکھے آپ لوگ؟ قرآن نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے. بولا اٹھائیے. اور دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن کو اٹھایا, جیسے ہی قرآن کو کھولا دیکھا 300 روپیہ رکھا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا 1 سال ہو گیا, 1 سال کا عرصہ گزر گیا, تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. کاش تم قرآن کھول کر دیکھتے, تمہاری امانت قرآن میں ملتی. یہ مسلمانوں کا عالم ہے, یہ مسلمانوں کی حالت ہے. قرآن ہمارے گھر میں ہے, ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں. اب پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان, دعا کیجئے, دعا کیجئے, دعا کیجئے. ارے بھائی دعا تو کریں گے, پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. محلے والوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب دعا کیجئے, ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے, محلہ بگڑ رہا ہے, نوجوان بگڑ رہا ہے, دعا کیجئے. امام صاحب بولا ٹھیک ہے, جمعہ میں دعا کریں گے. جمعے کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کھڑے ہوئے, بولے کہ بھائی دیکھو یہ 2000 کا نوٹ ہم کو مسجد کے دروازے میں ملا ہے, کس کا ہے؟ تو 10 آدمی پیچھے سے ہاتھ اٹھایا, مورچھے مولوی صاحب مورچھے. امام صاحب 2000 کا نوٹ موڑ کے پاکٹ میں رکھا. بولا یہ کسی کا نہیں ہے, یہ میرا ہے. پہلے اپنے آپ کو سدھارو, دنیا سدھر جائے گی. سوچو تو صحیح, ہمیں کب وقت ملے گا؟ اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, خاص کر میں یہ کہتا ہوں, جہاں آپ انگریزی پڑھ رہے ہو, جہاں آپ بنگلہ پڑھ رہے ہو, جہاں آپ ہندی پڑھ رہے ہو, جہاں آپ سنسکرت پڑھ رہے ہو, وہاں اللہ کا قرآن بھی تو پڑھو. ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے. باپ مر گیا, بیٹا زار و قطار رو رہا ہے, لوگوں نے کہا کہ چمنی میاں موت تے سبھا کو نظر مومی چمنی. نوجوان چپ ہی نہیں ہو رہا, چپ نہیں ہو رہا ہے, صفیں لگ گئی ہے. اب حضرت آگے بڑھ گئے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ اے نوجوان چپ ہو جاؤ, اجازت تو دو, کیوں اتنا روتا ہے, کیوں یہ اتنا رو رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا ہے, موت تو برحق ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا باپ انگریزی پڑھایا, بنگلہ پڑھایا, مراٹھا پڑھایا, پنجابی پڑھایا, دنیا کا ہر بھاشا پڑھایا, قرآن نہیں پڑھایا. کاش میرا باپ قرآن پڑھاتا تو آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے, آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے. اس لیے میں رو رہا ہوں. تو میرے بچوں, نوجوانوں, انشاءاللہ وعدہ کرو, دیکھو قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے. ہر مسلمان کو, ہر مسلمان, دیکھیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 50 سال 60 سال عمر ہو گئی, کیا دقت ہے, کیا پریشانی ہے, اب بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. آپ پہلے شوق تو پیدا کرو الحمدللہ, اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ. انشاءاللہ دیکھو 2-4 مہینے لگیں گے, آپ قرآن پڑھنا جان جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. قرآن قرآن کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کے سینے میں اترتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ والا تماشا. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے الحمدللہ. آج یہ کتابی شکل میں ہے قرآن, آج کتابی شکل میں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا.
लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूं, तेरे साथ कौन? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो मेरा रब कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। आहा, इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई, सर पे पगड़ी बांधी गई, साथ में पोता भी हाफिज कुरान हो। अभी कल जलसा था इब्राहिमपुर में, और कुर्बान जाओ 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई, 10 बच्चियां हाफिज कुरान भी। एक अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 दिन के अंदर में एक 11 साल का बच्चा पूरा कुरान को हिफ्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 22 डेज के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह इसका फायदा यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुरान फिर तुम्हें इंशाअल्लाह सिफारिश करके तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ? मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? ए नौजवानों सुनो, 500 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का स्टडी किया, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, वो कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं? हाँ कह लेने दो। और मेरे कुरान में दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, और कुर्बान जाओ सातों आसमान की हर बात मौजूद है। सिर्फ एक चीज मेरे कुरान में नहीं है। क्या चीज? अरे जरो भले भाई, क्या चीज? अरे उंगली उठा के बताइए, क्या चीज नहीं है कुरान में? एक चीज कुरान में नहीं है, यानी एक बात कुरान में नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में इस्लाम के, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा कुरान पढ़ लिया, हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी। अच्छा जिसका बच्चा बेटा हाफिज कुरान हो गया, माँ के सर के भी, माँ के सर में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ अहले महशरी अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे ये कौन है? कोई अंबिया है? कहा कि नहीं अंबिया नहीं है। कौन है? कोई फरिश्ता है? कि नहीं वही फरिश्ता नहीं है। कौन है? शुहदा है? शुहदा नहीं है। सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर केज है। जिसको ताज पहनाया गया कौन है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा बच्चा जो नौजवान जो कुरान नहीं पढ़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, चंद महीने लगेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। और कुर्बान जाओ, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लंदन का प्रधानमंत्री हो। सुनो मुसलमानों, एमएलए हो, एमपी हो, उसका बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड होता कि नहीं होता है? बोलो भाई, बॉडीगार्ड होता कि नहीं होता है? बंदूक लेके बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, सुनो सुनो, ओ होगा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे रसूल की सुनो, जो मुसलमान एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर धरती पर जमीन पर उतार देता है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकलते हो, निकल जाओ, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। कब तक? जब तक तू घर वापस नहीं लौटेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से मोहब्बत करने वाले भी, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा प्यारा महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करना दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, वक्त निकालना। ओहो, वक्त क्या निकालेगी हमारी माँ बहनें ना, वो अफ्तारिये में वक्त खत्म हो जाता है।
وہ اتنا نہ افطاری میں بنانے لگتی ہے، کبھی کچری چھے، کبھی ایلا گھومنی، کبھی اولا گھومنی، کبھی ایلا سامان، کبھی اولا سامان، وہ کاٹتے اور کیا کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب اذان دے دیتا ہے، پتہ یہ چلتا کہ یہ بیچاری کچن میں ہی روزہ کھولتی۔ وقت سے پہلے میری ماں بہنوں افطاری تیار کر لو، الحمدللہ وقت سے پہلے افطاری کر لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر الحمدللہ مصلی بچھا کر اور قربان جاؤ، رب سے مانگو۔ اس وقت جب روزے دار ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ماں بہن ہو، تو قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے آگے سے لے کر پیچھے تک کتنے نوجوان ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ الحمدللہ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اڑیسہ میں، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کہ ہر آدمی کو ہر گھر میں کم سے کم 1 حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے، ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے۔ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک آدمی گیا، بولا حضرت ہم کو سکون نہیں ہے، نیو سو۔ بولا نیو سو ہو، اللہ ذکر کر، قرآن پڑھ۔ بولا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم کو بے چینی ہے، دولت اگر میرے پاس ہوتی تو ہم کو سکون ملتا۔ تو حضرت بولے اچھا تم کو دولت چاہیے؟ بولا کہ ہاں حضرت ہم کو دولت چاہیے۔ حضرت اندر گئے وہ سونے کا اینٹ لا کر دے دیا، بولا کہ جا۔ بڑا خوش ہوا، سینے سے لگا کے گھر دوڑا۔ رات میں جب سویا نا تو سونے کا اینٹ تکیا لگا کے سویا کہ کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ آنکھ جیسے ہی بند کر رہا ہے تو سوچ رہا رے باپ کہیں ہم سو گئے، کہیں کوئی اینٹا لے کے چلا گیا۔ پوری رات گزر گئی، نہیں سو پایا۔ بولا اللہ، اینٹا لیا، حضرت کے پاس دوڑا، بولا کہ حضرت پہلے تو تھوڑی بہت سو بھی لیتے تھے، یہ اینٹا جب سے پکڑے ہم کو نیندیں ختم ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ دولت سکون چھین لیتی ہے، دولت سکون چھین لیتی ہے۔ دل کو اگر سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تیرے دل کو سکون ملے گا۔ دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا میں اگر سکون کا، دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ایک شعر اس کا اور رہ گیا ہے ماشاءاللہ، قرآن سے محبت کرنے والے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ سارے لوگ بس جلدی سے تیار ہو جائیے۔ یہ مدرسہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے،
मुसलमानों, दौलत यहीं, सोना यहीं, चांदी यहीं, खेत यहीं, जमीन यहीं, कोठी यहीं, बिल्डिंग यहीं। सुनो सुनो, लोग कहते मोर जमीन उत्तर दिनाजपुर छे, मोर मार्केट कई दुकान छे धर्मपुर बाजार। और सुनो सो, कुछ लोग कहते किशनगंज में वो डे मार्केट मेरी है, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते पटना हवेली मोर छे, दिल्ली हवेली मोर छे, वो बंबई हवेली मोर छे, और 1000 बीघा जमीन मालिक मीची। कुर्बान जाओ, तो तुम कामयाब हो गए भाई? कामयाब है? अरे बोलो भाई, कामयाब है? एटा रूम छे ना, एटा रूम पूरा सोना भराल छे, कामयाब है? अरे बोलो भाई, कामयाब है? कामयाब नहीं है। सोना छे, कामयाब नहीं छीस थी, चांदी छे, कामयाब नहीं छीस, जमीन छे, कामयाब नहीं छीस, और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया की दौलत तेरे पास है, तू कामयाब नहीं है। फिर कामयाब है कौन? कामयाबी तो इसी को कहते हैं। नहीं, अल्लाह की सुनो, अल्लाह से पूछोगे मेरे रब फिर कामयाबी क्या है? ओ मेरा अल्लाह कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल ये मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मदरसा बनाकर बन जाओगे, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, घर वाला याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, नेकी ज़ाय नहीं होती, नेकी ज़ाय नहीं होती। अरे बोलो भाई, नेकी ज़ाय। एक तवायफ हदीसों के अंदर में आता है कि तवायफ नाचने वाली औरत, गुनहगार औरत कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं, रस्सी नहीं, कुएं में उतरी, वो कड़ी पकड़ के कुएं में उतरी, पानी पी के बाहर निकल गई। तो वो औरत जब बाहर निकली तो देखती है कि एक कुत्ता जो है ना हाँफ रहा है, जबान निकाल के हाँफ रहा है। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, लेकिन डोल नहीं, रस्सी नहीं, अब कैसे पानी पिलाए कुत्ते को। ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी, और चमड़े का मौजा खोली, कुएं में उतरी, अब मौजा में पानी भरकर अब कड़ी पकड़ करके कुएं से बाहर निकलना है, तो मौजा को दांत से पकड़ ली, दांत से मौजा पकड़कर कड़ी पकड़ कुएं से बाहर निकली, और कुत्ते को अपने हाथों से पानी पिलाई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने धो करके जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दी। अल्लाह किसी की मेहनत करने की गुजाय नहीं करता। अल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए, हम 5000 मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 5-6 हजार मांगेंगे। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। अभी रांची में जलसा था, चंदा मैं कर रहा था, 10,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से, तो दुआएं की। तो मैंने कहा कि बाबू बीवी है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। तो हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे? तो नहीं जाएगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माशाल्लाह 2 लाख हो गए। माँ बाप है? बोला हाँ मेरे माँ बाप है। हम बोले कि बाबू तुम जाओगे जन्नत में, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, फिर वो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए मस्जिद में कितना खर्च है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7-8 लाख रुपए खर्च है। नौजवान ने कहा कि टोटल खर्चा हम अकेले दें। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। और कुरान में 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों, पहला कोई नौजवान माशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपने नाम को पेश करो। हम 5,000 रुपए मांगेंगे। 5-10 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाइए। मैंने पहले कहा कि मेरा सवाल 5,000 होगा, आप बढ़ा कर दीजिए, आप बढ़ा कर दे सकते हैं इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का लाडला बेटा हो, इंशाअल्लाह पहला नाम उसका पेश हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार।
اللہ دیکھو 10,000 اینٹ کی ضرورت ہے یہاں مدرسے میں. ایک بات یاد رہی ہے، یہ مدرسے ہمارے ہیں تو کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے نا. ارے کون بنائے گا بولیے نا بھائی. دیکھیے ارے بولیے کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے نا. مودی بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا. یہ مدرسے ہمارے، ہم بنائیں گے. اور قربان جاؤ مسجد ہماری، ہم بنائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 10,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. اب 50 بچے حافظ قرآن. الحمدللہ اب 50 بچے حافظ قرآن. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا. کیا پہنائے گا؟ زورے بولو. تاج پہنائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرے سر پہ بھی تاج ہوتا؟ لیکن مور بیٹا تو حافظ قرآن نیچ ہے. ہاں تو سنو نا، اللہ اکبر کبیر. ایک عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے. الحمدللہ اللہ نے دولت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، ٹکا دیا ہے. ایک بچے کو حافظ قرآن مدرسے میں بنانا دو. نیت کر لو کہ حضرت ایک بچہ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. وہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، میرا پیسہ کھا کر بنے گا انشاءاللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ، بولا تھا ماشاءاللہ. کوئی جلدی تیار ہو جائیے تو انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں. کوئی بزرگ ہو، ہماری ماں بہنیں بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ پہلا نام مجھے تلا ہے. دیکھیں نوجوان ماشاءاللہ، دیکھیے تیار ہوا ہے. کیا کہنے بھائی، کیا جذبہ ہے. دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا وہ ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے ماشاءاللہ. الحمدللہ آجا بھائی آجا. اب آنے والے کو راستہ دو بھاؤ، آنے والے کو راستہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. ہاں 3 حافظوں کا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب. دیکھ لو. دیکھو یہ ڈاکٹر نذیر صاحب قربان جائیے. আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব. কত দোয়া করব? আরে বলো ভাই. আর এখানে যেতে দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে. আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے. ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. ایسی ویسی دعائیں ہوں گی. جلسہ میں حضرت آئے، ایک نوجوان نے بہت خدمت کی تو حضرت نے خوش ہو کر کے کہا کہ بیٹا چلو تم نے میری بہت خدمت کی تو تور نام کی چھو؟ تو نوجوان بولا کہ حضرت مور نام چھے چھیدی لال. چھیدی لال اچھا ٹھیک ہے کی دعا لی بوتی بول. تو نوجوان بولا کہ کچھ بھی دعا کر دیئے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا. تو بولا کہ نہیں یہ بتاؤ اولاد ہے تم کو، بچہ ہے؟ بولا کہ نہیں ہے. بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد عطا فرمائے گا، جاؤ. جلسہ ختم، حضرت چلے گئے. 1 سال گزرا، پھر دوسرے سال جلسہ ہوا، حضرت پھر تشریف لائے. وہ نوجوان پھر آیا، سلام کیا. حضرت نے پوچھا کہ کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں ہوا. بولا نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہم تہجد میں دعا کریں گے اللہ اگلے سال تک چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا اولاد ہو جائے گی. اور دوسرے سال کا جلسہ ختم، تیسرے سال حضرت پھر آئے. وہ نوجوان پھر سامنے آیا اور قربان جاؤ آ کے سلام کیا. آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا بولو بیٹی ہوئی نہ بیٹا ہوا؟ بولا کچھ نہیں بھیا. بولا کچھ نہیں بھیا. حضرت نے قریب بولا کہ دیکھو میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. تمہارے حق میں دعا قبول کاہے نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بیاہ کری آئی؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بھیا. بولا کرنے دعا بچا. ڈاکٹر نذیر صاحب دامت برکاتہ ہوں الحمدللہ انہوں نے 3 بچوں کا خرچ اٹھایا. 3 بچوں کا خرچ اٹھایا. ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ نعرہ لگائیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت قرآن. الحمدللہ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، یا اللہ کھیت کھلیان میں، دانے دانے میں، یا اللہ ان کے عہدے میں عزت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو کر بڑھ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ 3 جن ہوئے گا ماشاءاللہ الحمدللہ. 1000 اینٹ بھی دے سکتے ہیں، بس 2 آدمی اور جلدی سے تیار ہو جائیے انشاءاللہ. اسی طریقے میں نے کہا نا کہ میں
5,000 ایک بچے کا خرچ مانگوں گا آپ سے تو کم از کم الحمدللہ آپ بڑھا کر دیں گے. دیکھیے دینے والے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو اشارہ کر دے گا, اللہ جس کو توفیق دے دے گا, ٹھیک انشاءاللہ وہ کھڑا ہو جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ نذیر صاحب کا ساتھی کوئی دوست بن جائے کہ حضرت جہاں نذیر صاحب نے الحمدللہ اپنا نام پیش کیا ہے وہیں پر پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں. کھڑے ہو جائے بابو, کھڑے ہو جائے. 5 بچہ 5,000 روپے ماسٹر سرفراز. اے ماسٹر سرفراز صاحب کیا کہنے بھائی, ہاں ماسٹر سرفراز صاحب دوسرے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا. اللہ ان کے دل کو قبول فرما, اللہ ان کے عہدے میں عزت میں گھر میں دانے دانے میں برکت دے. اللہ ماسٹر سرفراز صاحب کے ماں باپ کو کربر کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما. آمین بولے الحمدللہ. دوجن ہے لو ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا. تیسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ, کوئی ماسٹر ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے ماں کے نام پر, باپ کے نام پر, دادا دادی کے نام پر مدرسہ بنا دو اور قربان جاؤ مسلمانوں, مر جاؤ گے اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا, خرچ ہو جائے گا. پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا, خرچ ہو جائے گا. لیکن بڑا مقدس ہے وہ پیسہ, بڑا پیارا ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے, اور قربان جاؤ جو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے. تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں. اچھا ہماری ماں بہنوں کو پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دے. میری ماں بہنوں جتےلا پیسہ نہیں اوسیائی سبلا دیبو اور سبلا زیورو کھلے دیے دیبو نہ ہونے دے گی. میری ماں بہنوں سنو, موت آئے گی, مر جاؤ گی, گھر والا زیور کھول کر کے الماری میں رکھ دے گا. آج موقع ہے, تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. تم اس کی بیٹی ہو, دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرو. اللہ تیرے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنائے, اللہ تیری بیٹیوں کو بھی عالمہ بنائے. تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی تیار, اے دیکھیے میرا بھائی ماشاءاللہ, اے دیکھیے انور بھائی. انور بھائی, ہاں انوار بھائی, ہے اللہ 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 اللہ. انوار بھائی ماشاءاللہ ایک شعر سنا دیں انوار بھائی کے لیے. ارے بولو بھائی, وہ سنا دیں. رحمت 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 کے برستے ہیں, رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں, رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں, انوار مدینے میں. رحمت کے برستے ہیں, رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں, رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں, رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں, سرکار مدینے میں. ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے, تقدیر بدل جائے. اے چوتھا 5واں نوجوان آ گیا نہیں, اچھا موڑی ہلا, ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ, جلدی بیٹھ جاؤ. اچھا کھڑا ہونا خطرہ ہے. ہمارے انوار بھائی ماشاءاللہ چوتھے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا. اللہ ان اقدام کا قبول کرے نو, یا اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان عمر میں, کھیتوں کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. 5ویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے. عاشق بھائی. لے لو, یہ دیکھو یہ عاشق بابو چلے آئے, کیا کرے. ہاں 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 ہاں, نعرے تکبیر. ارے جوڑے بولو بھائی, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ. وہ شعر سنا دو میں. رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں, ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے, تقدیر بدل جائے. ممکن ہے گنہگاروں, ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے,
بار مدینے میں جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں. یا اللہ یہ عاشق رسول جناب آشیش صاحب نے 5000 روپے ایک بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ انہوں نے قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں یا اللہ دانے دانے میں برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا, آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا, 3 3 6 ہوئے. اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. چھٹے نمبر پہ کوئی نوجوان انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی اور قربان جاؤ باپ نہیں رہا, انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر. نوجوانوں 5000 روپے 10,000 20,000 ماں باپ کی محبت کے آگے کیا ہے؟ قربان جاؤ, کچھ نہیں, کچھ نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں کا جو مقام ہے, باپ کا جو مقام ہے. سنو, ابھی علماء دیناج پور ایک گروپ ہے, اس میں مجھے علماء کرام جڑے ہوئے ہیں. تو ابھی ایک میسج پڑھ رہا تھا کہ وی آئی پی کوٹا اس بار 2026 میں جو حج کرنے جائیں گے اس کا خرچ 6,75,000 روپے. 28 دن کا ٹور ہے لیکن خرچہ ہوگا 6.25 لاکھ روپے. کتنا خرچہ ہوگا؟ ارے وہ زور سے بولو بھائی. 6.25 لاکھ روپے. تو ہم نے سوچا یا اللہ یہ حج جو کریں گے اس کی کوئی گارنٹی تو ہے کہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی حج کریں گے, کوئی آدمی حج کرتا ہے, کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی, قبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول کرنا اللہ کا کام نہ ہے, لیکن ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اب پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے, لیکن اللہ قبول کرتا, قربان جاؤ. لیکن سنو, ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے, جس کی فل گارنٹی بھی ہے کہ قبول ہے. وہ کون سا حج ہے؟ نوجوانوں سنو, وہ کون سا حج ہے؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا, جو بیٹا جو بیٹی اپنے بوڑھے ماں کے چہرے کو, باپ کے چہرے کو صرف صبح دیکھ لے, اللہ اس اولاد کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سوچو تو صحیح. اور قربان جاؤ, وہ ماں کڑاکے کی ٹھنڈ ہے, 2 سال کا بچہ بستر میں پیشاب کر دیا, ماں بستر بدل دی. پھر بچہ کچھ دیر بعد پیشاب کیا, ماں بستر بدل دی. تیسرے بار چوتھے بار بچہ پیشاب کیا, اب بستر نہیں ہے. اور قربان جاؤ, ماں پریشان ہو گئی کہ مور بیٹا منہ تو ستبے, مور بیٹا پیشاب ستبے. اور قربان جاؤ, بستر نہیں ہے. سنو نوجوان, ماں خود پیشاب میں سوتی ہے, اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے. اسے دنیا ماں کہتی ہے. چلچلاتی دھوپ میں باپ محنت کرتا ہے اور قربان جاؤ پسینہ بہاتا ہے کہ میرا چھوٹا بڑے بیٹا گھر میں ہے, اور قربان جاؤ اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے. آج اس ماں باپ کے نام پر 5000 روپے بہت بڑی رقم لگ رہی ہے. ارے جلدی کھڑا ہو بھائی, ماشاءاللہ. 6 ہو گئے. 7ویں نمبر پہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7ویں نمبر پہ ایک نوجوان کوئی کیا کہتے کھڑے ہو جا کہ حضرت انشاءاللہ 1000 اینٹ ہو چاہے 5000 روپے انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے سالوں ثواب کے لیے سے جلدی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ, اور آپ کے لیے اس مجلس کے اندر میں دعا مانگی دی جائے گی ماشاءاللہ الحمدللہ. ہے کوئی 7ویں نمبر پہ؟ اے نوجوان آیا, واہ بھائی واہ. ہے اچھا, مجمع میں سے آفاق بھائی اے بابو ایک گاڑی اینٹا نہیں کیا دے رہے ہیں؟ آفاق عالم. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما, ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ کمائیں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربٹ جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. 7 جنوں ہے گلو جنت راٹ کا دروازہ. 8ویں نمبر پہ کوئی نوجوان دیکھو, کیش ہے کیش دے دو, کیش نہیں ہے نو پرابلم. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فون پے ہے فون پے کرے دو, فون پے نہیں ہے कोनो پرابلم نہیں, گوگل پے ہے گوگل پے کرے دو. گوگل پہ نہیں ہے تب ٹینشن ہے, پھر بھی ٹینشن نہیں ہے. نام لکھا دیے, کل اللہ والے حضرت اللہ وانا قاری عقیل صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 8ویں نمبر پہ ہے نوجوان کھڑا ہوا ہے, آنے دے دو, ادھر دے دو راستہ, آنے دو. یہاں نہیں آئے گا, یہاں نہیں آئے گا. اچھا انشاءاللہ 8ویں نمبر پہ جلدی تیار ہو جاؤ, جلدی کرو بھائی ماشاءاللہ. 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور
8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो अपने वालिदैन के नाम पर इसाल सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह कार खैर का काम इस दुनिया में कर ले। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, आप भी अपना नाम पेश कर सकती हैं। 5000 टका कोनो बोरो रकम नहीं है। हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है, जेवर है। कहाँ अबूजर साहब कहाँ हैं? यहाँ है माशाल्लाह। अबूजर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दाता कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ माशाल्लाह। अल्लाह ने 8 को चुना है, इंशाअल्लाह 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए भाई। 1000 ईंट देने वाले भी तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, कोई सखी है, कोई नौजवान है, कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर, कोई किसान? कुर्बान जाओ है कोई? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार। आप अच्छा देखिएगा, इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वो अकेले चाहे तो ये मदरसे में जितना काम है वो अकेले कर दे, चंदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। भाई हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम मदरसे का एक रूम नहीं बना सकते? नीयत होनी चाहिए, इरादा तो होना चाहिए ना कि इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। 2 आदमी जल्दी तैयार होइए माशाल्लाह, अपना नाम पेश करो। कोई नौजवान जल्दी करो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह। देखो बहुत बड़ा ताउन है। मजमे में से कोई नौजवान जरा हाथ खड़ा होकर नारा लगा दो। मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगाए? कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? ये सब क्या है? नहीं, मजमे में से हम चाह रहे कि मजमे में से कोई नारा लगाए। नहीं है, कोई नौजवान नहीं है ना? है देखिए, तो नारा लगाइए। अरे नारा लगाओ ना कोई भाई। देखो दरअसल बात यह है, ये हमारा नौजवान जो है, रख दो बेटा, रख वहीं पर दो। देखो हमारी माँ बहनें यहाँ ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको देना होगा। वो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, आप चादर रुमाल में दे दिए। कुछ देना है, ताउन करना है, जेवर जेवरात, ईंट गिट्टी बालू जो भी देना है अपना नाम लिख करके वहां से भेज दिए, या बताकर भेजिए, इंशाल्लाह आपके नाम से ऐलान हो जाएगा। पर्दे का ख्याल रखा जाए। हमारा कुछ नौजवान औरतों के बीच में ज्यादा बैठता है, और ऐसे नौजवान को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोघा। अब इधर जो क्या बोलते हैं? अरे बोलो भाई, मोघे बोलते हैं ना। धोर मियाँ छोर मोघा छे। एक नौजवान ऐसी औरतें बैठी हुई थी, अब वो जाके वहीं बैठा। अब कुछ देर के बाद जो है 5-6 औरतें थी, सांप आ गया। तो औरतें सांप को देखकर खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, कोई मर्द बोला है लाठी नहीं उस पे सांपों को मार, कोई मर्द बोला है। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था। 1000 डॉक्टर नजीर साहब। हाँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ औरतें चिल्लाने लगी, किसी को कोई मर्द को बोला लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये नौजवान भी खड़े हो गए, बोल रहा कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। कोई मर्द को बोला ये, लोग आए सांप को मार दिया। तो एक नौजवान ने कहा रे तो मरा छिलो रे, बोले नहीं मैं भूले गया। डॉक्टर नजीर साहब 1000 ईंट, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे डॉक्टर नजीर साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में, या अल्लाह ओहदे में या अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। और ये देखिए हदियपुर खुलूस शादिल प्रिंटिंग प्रेस धर्मपुर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपना नाम पेश किए हैं 3000 रुपए। आदिल साहब हैं यहाँ? हैं कहाँ है शादिल बाबू? कहाँ वो सफा कहिए ना, इधर आइए ना। माशा 3 को 5 कीजिए, अभी तो 5 का चल रहा है ना, कोई बड़ी रकम नहीं। माशाल्लाह ले दिया 5000। शादिल बाबू को 5000 लगे, माशाल्लाह फायदा हुआ। अच्छा कौतो जन हो लो? अरे कौतो जन हो लो बोलो ना। 9 जन। अरे माशाल्लाह 9 जन हो लो। और कुर्बान जाओ 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। कुर्बान जाओ 10वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो, तारातरी करो इंशाल्लाह। अपना जोड़ने आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे एक नौजवान कोई जल्दी से खड़े हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई? है नौजवान?
کوئی ایک نوجوان انشاءاللہ 10ویں نمبر پہ اپنا نام پیش کرو. اینٹ دے دو چاہے پیسہ دے دو. ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری میں صرف ایک بچے کا مانگ رہا ہوں. آپ 2 بچہ 3 بچہ 5 بچہ. اے دیکھیں نوجوان آیا, واہ بیٹا کیا خوبصورت نوجوان ہے, سلمان خان فیل. اور حقیقت میں ہے کیا نام ہے؟ محمد ابراہیم. الحمدللہ. اچھا نام بھی بڑا پیارا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ارے کون ہے؟ دیکھو اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے ابراہیم کن کا نام تھا, پتے نہیں ان کو. اللہ کے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قربان جاؤ. ارے قربانی کرتے ہیں نا ہم لوگ. ارے بولو بھائی قربانی کرتے ہیں نا. کس کی قربانی کرتے ہیں؟ پولٹری مرغی کی. اچھا پولٹری مرغی کی اگر قربانی جائز ہوتی درست ہوتا ہے. ہر آدمی پولٹری کھوجتا, سستا جس میں ہو جائے. اللہ یہ جناب ابراہیم صاحب کے اس دان کو قبول کرے نا. اللہ ان کو عمر میں صحت میں زندگی اس نوجوان کی کمائی میں بزنس میں تجارت میں اللہ کاروبار میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربڑ کر جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما دے. اور قربان جاؤ کت جن ہو لو, جلدی بولو بھائی. 10 جن ہو لو ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 11. ایک آدمی جلدی تیار ہو جائیے انشاءاللہ. بس یہ لاسٹی آدمی ہوگا, بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا 11ویں نمبر پہ جو اپنا نام کو پیش کرے گا. میرے بچوں نوجوانوں 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. کشن گنج اتر دینار پور جاتے ہوگے, ہوٹل میں گھستے ہوگے, اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھوک لگی ہوگی, کھانا کھاتے ہوگے, چائے پیتے ہوگے, گٹکا کھا کر 5000 روپے تھوک دیتے ہوگے. قسم خدا کی آج اس مدرسے میں یہ 5-10 ہزار روپے دے دو گے اور قربان جاؤ اللہ اس کا جزا, اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا انشاءاللہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ویسا کرے گا, اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے کرے گا. یہ عدلہ کا بدلہ ہے ماشاءاللہ. 11ویں نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ, بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا. بس لاسٹ یہ نوجوان ہوگا. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ 11ویں نمبر پہ کون خوش نصیب نوجوان ہے, کون ڈاکٹر ہے, کون ماسٹر ہے, کون تاجر ہے, کون کسان ہے, کون ماں کا دلارا بیٹا ہے. انشاءاللہ تیار ہو جاتا ہے, ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں ہماری ماں بہنوں میں سے بھی کوئی اپنا نام پیش کرے ماشاءاللہ. 5000 ٹکا کونوں بورو رقم نیچے ماشاءاللہ. یہ ہماری ماں بہنیں 10-10 20-20 ہزار کا زیور بناتی کہ نہیں بناتی؟ بولو بھائی. خود کر پیسہ جمع کرے گی. اب کبھی کبھی شوہر جب سو جائے گا پاکٹ سے بھی کھینچ لیتی ہے, زیور بنا کر کے قربان جاؤ رکھتی ہے. میری ماں بہنوں سنو, مر جاؤ گی گھر والا زیور اتار کر رکھ لے گا. آج موقع ہے, ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس زیور کو اللہ کے بینک میں جمع کرو, اللہ انشاءاللہ تمہیں جنت میں ہیرے جوہرات کا زیور سے آراستہ فرمائے گا. اور قربان جاؤ اللہ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے, ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. حدیثوں کے اندر میں آتا ہے 1 روپے صدقہ کرو گے اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا. مسلمانوں یہ زمین پھٹ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, آسمان جھک سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. 11ویں نمبر پہ ایک آدمی جلدی کر ماشاءاللہ تیار ہو جائے. سوچنا کیا ہے, جس اللہ نے دولت دیا, مال دیا, پیسہ دیا, سونا دیا, چاندی دیا, بیوی دیا, بچہ دیا, ماں دیا, باپ دیا, قربان جاؤ اس اللہ کے نام, اس اللہ کے لیے 5000 روپے کون سی بڑی رقم ہے؟ اور اللہ کا وعدہ ہے نا انشاءاللہ میں دوں گا, تم خرچ کرو. اے دیکھیے اے 2 بچہ, اے لکھیے کیا نام ہے؟ عبد الباسط. ہاں ہاں کیا نام بھائی؟ نعرے تکبیر. ایسے نہیں بھائی, زور سے لگاؤ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ایک شیر کت جن ہو لو 11. اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12. سلیقے 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 سے جینا سکھایا ہے ماں نے, سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے, میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے, سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے, میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے.
सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। अब्दुल बासिर बाबू माशाल्लाह 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह अब्दुल बासिर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उम्र में, खेतों खलियान में अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह अब्दुल बासिर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई? अरे कत जन होलो? 11 होलो। इस्लामी महीने 12 है। इंशाअल्लाह कोई 12वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 5000 रुपए एक बच्चे का खर्च मैं मांग रहा हूँ। और बासिर बाबू को सलाम, डॉक्टर नजीर साहब को सलाम, दीगर जितने भी नौजवान ने हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया है। जहां मैंने 1 बच्चे का खर्च मांगा, उन्होंने 2 बच्चे का खर्च दिया है, 3 बच्चे का खर्च दिया है। इंशाअल्लाह देखिए कि कोई नौजवान आएगा 5 बच्चे का खर्च उठा लेगा। जल्दी कर भाई, 12वें नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह आएगा इंशाअल्लाह। जल्दी करो भाई। माँ बहनों को पिंडाल में, माँ बहन के पिंडाल में गए थे? कई बार गए? 1 बार गए। 1 बार और जाइए, 5 बार जाना है। क्या है? जाइए माँ बहनों पिंडाल में जाइए। सोच समझ के पैसा निकालती हो, जाइए ना आप। मेरे माँ बहनों सब पैसा दिए दो अल्हम्दुलिल्लाह। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये पैसा जाए नहीं।